السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیا مبارک فرسٹ کی ترجمہ تفسیر کر رہے تھے اور اس میں جز 1 پڑھ چکے تھے۔ آج سیکنڈ جز پڑھیں گے اور مزید ٹرانسلیشن کی آیا مبارکہ 4 اور 5 پڑھیں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريعا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ ٹرانسلیشن۔ وآتوا النساء، اور دے دو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلہ، خوشی سے، فإن طبن لکم، پس اگر وہ چھوڑ دیں تمہارے لیے، عن شیئن، اس میں سے کچھ، منہ، اس میں سے، نفسن، اپنی دل کی خوشی سے، فکلوہ، تو کھاؤ اس میں سے، ہنیئا مریعا، خوشگوار اور مزے سے، ولا تؤتوا السفہاء، اور نہ دو بیوقوفوں کو، اموالکم، مال تمہارے، التی، وہ جو، جعل اللہ، بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیاماً، گزران کا ذریعہ، وارزقوہم، اور رزق دو ان کو، فیہا، اس میں سے، وکسوہم، اور پہناؤ ان کو، وقولو، اور کہو، لہم، ان کے لیے، قولا معروفا، بات دستور کے مطابق یا معروف کے مطابق۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی اصلیت یاد دلائی کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور تمہاری سب کی اصل ایک ہی ہے، اور پھر توجہ دلائی گئی کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی انسان سے، یعنی کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے، جو ابو البشر تھے، ان سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا کر دیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی دیکھتے ہیں، جہاں بھی چلے جاتے ہیں، جدھر بھی نظر دوڑاتے ہیں، انسانیت ہی نظر آتی ہے، اور پھر بعض اوقات ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہر جگہ انسان ہی انسان ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی انسان سے بہت ساری مخلوق کو پیدا کر دیا۔ اب ہم بات کریں گے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کہ پیدا کیا اس سے اس کی بیوی کو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اسی مناسبت سے اور انسان کی تخلیق 4 طرح سے ہوئی، 4 یعنی کہ طریقے سے، جس طرح کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدا کیا، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ ان کو بن باپ کے پیدا کیا، اور پھر یہ اماں حوا کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، اور پھر ایک عام جو طریقہ ہے کہ میاں بیوی نکاح کے بعد اللہ رب العزت اولاد سے نوازتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات بے بنیاد ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا،
تو اس میں کچھ احادیث ملتی ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، اور پسلی میں سب سے جو ٹیڑھا حصہ اوپر کا ہے اس سے، تو لہٰذا اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہو گے تو فائدہ دیر تک اٹھاتے رہو گے، یعنی کہ اس کے ٹیڑھے پن سے بھی فائدہ اگر اٹھاتے رہو گے تو کام چلتا رہے گا، لیکن اگر اس کو سیدھا کرنے بیٹھو گے تو توڑ ڈالو گے، اس کا توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اس قسم کی مختلف روایات ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، کہ عورتوں کے اندر اگرچہ ٹیڑھا پن ہے لیکن مردوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اس ٹیڑھے پن کے باوجود ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھا معاملہ کریں۔ بلکہ آپ سب نے باقاعدہ اس پہ یہ تاکید کی کہ میری طرف سے وصیت کو قبول کرو، حسن معاشرت ان کے ساتھ قائم رکھو۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اگرچہ عورت کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، اس کے باوجود جو نیک بیویاں ہیں، جو نیک عورتیں ہیں، وہ شوہروں کی فرمانبردار ہوتی ہیں، وہ اللہ کی بھی اطاعت گزار ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شوہروں کی بھی اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ کی جو قدرت کی کمال کی نشانی ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پھر مزید جو انسانیت کا سلسلہ ہے وہ چلایا ہے، اس کے بعد مزید دیکھیں کہ دو لوگ جو آپس میں بالکل بیگانہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت جب ان کو نکاح کے بعد بہت ساری اولاد سے نوازتے ہیں تو ایک خوشگوار گھرانہ وجود میں آتا ہے۔ پھر مزید دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس ذات کے نام پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کو ملانے کی بھی تاکید کرتا ہے۔ اب اس پہ کچھ احادیث دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صلہ رحم کی کتنی تاکید کی ہے اپنے پیارے پیغمبر کی زبانی، لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، معاشرے میں دن بدن اس چیز کو فراموش کیا جا رہا ہے، بنسبت کہ کچھ پیچھے چلے جائیں تو پہلے آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی طرح رہتے تھے، ایک دوسرے کے بازو ہوتے تھے، دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے، لیکن آج کچھ ایسے بھی معاملے دیکھے گئے ہیں کہ رشتہ دار آپس میں رشتہ داروں سے ہی ڈرتے ہیں اور اپنے حالات چھپاتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے حالات کے بارے میں کسی کو بتا دیا تو مزید بے عزتی ہوگی۔ لیکن شریعت کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آنے والے ہیں، یہاں تک کہ اگر رشتہ دار نان مسلم بھی ہیں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں کہ میری والدہ مشرکہ ہیں، کیا ان کے ساتھ میں صلہ رحمی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہاری والدہ تمہارے حسن سلوک کی حقدار ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ جب ان کے پاس آئیں ان کی والدہ تو انہوں نے ان کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، کہا کہ تم یہاں رکو اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کے آتی ہوں۔ تو اسلام کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ چاہے والدین مشرک بھی ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ جس طرح کہ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم جو ہے رحمان سے مشتق ہے۔ اللہ رب العزت نے رحم سے فرمایا جب اس کو پیدا کیا کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس سے ان کے قطع تلقی کروں گا۔ پھر اس سے پوچھا کہ کیا تو خوش نہیں ہے؟ تو کہا کہ میں بالکل خوش ہوں، یہی میرا مقصود ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کی عمر لمبی ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ پھر مزید کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت بھی آپ نے کیا حکم دیا؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام واصلوا الارحام۔ ایک روایت میں 3 چیزوں کا ذکر ہے اور ایک میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ کیا فرمایا آپ نے لوگوں کو کیا تاکید کی کہ سلام کو عام کرو اور
کھانا کھلاؤ اور رات کو قیام کرو جب لوگ سو رہے ہوں، اور صلہ رحمی کرو، تدخلوا الجنت بالسلام، تو تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رشتہ ملانے والا وہ ہے جب اس سے قطع تلقی کی جائے تو وہ رشتہ ملائے، یعنی کہ وہ صلہ رحمی کرے، اصل صلہ رحمی وہ ہے۔ عموماً بدلے کے طور پر تو سب یعنی کہ صلہ رحمی کرتے ہی ہیں، لیکن جو قطع تلقی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنا حقیقت میں یہی صلہ رحمی ہے۔ ایک اور روایت کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ دیکھیں کہ آپ سب نے جو بڑے بڑے کام ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی حکم دیا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی کنجی بتائی کہ جنت میں کن کن چیزوں کے ساتھ جایا جائے گا، کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے اور صلہ رحمی کی جائے۔ پھر ایک اور واقعہ ملتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تلقی کرتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ یعنی کہ جاہلوں والا برتاؤ کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جس طرح تم کہہ رہے ہو، گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راہ ڈال رہے ہو، جب تک تم اسی حال میں رہو گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تمہارے لیے معاون مقرر ہوگا، یعنی کہ ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ مقرر کر دیں گے تمہاری مدد کرنے کو، تمہاری حمایت کرنے کو۔ اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر تم فلاں علاقے میں جاؤ تو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کیونکہ میرا ان کے ساتھ سسرالی رشتہ ہے۔ جو ماریا قبطیہ تھیں آپ وسلم کی لونڈی، ان سے جو ابراہیم تھے آپ وسلم کے بیٹے وہ پیدا ہوئے تھے، تو ان کے جو ان کے رشتہ دار تھے سیدہ ماریا کے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ آپ وسلم نے حسن سلوک کا حکم دیا تھا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہی حسن سلوک نہیں کرنا بلکہ جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ عموماً دوستوں کے ساتھ تو بہت اچھے طریقے سے پیش آیا جاتا ہے، لیکن جو رشتہ دار ہیں اسپیشلی اگر کوئی کمزور ہے مالی لحاظ سے تو ان کو تو پھر اگنور کر دیا جاتا ہے، البتہ بدلے کے طور پر حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا بتایا گیا کہ اصل جو صلہ رحمی ہے وہ یہی ہے کہ انسان بغیر بدلے کے کسی کے ساتھ کرے۔ تو کیا اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو، وہ ذات کے جس کے نام سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رحموں کے بارے میں۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے تقویٰ کے ساتھ اس چیز کا بھی حکم دیا کہ رشتہ داریوں کو بھی ملاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مکمل نگران ہیں۔ اس سے کیا مراد؟ اس سے بہت ساری انسان کو باتوں کا پتہ چلتا ہے، یہ بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے۔ جس طرح کہ بعض اوقات انسان کچھ لوگوں کے ساتھ بہت حسن سلوک سے پیش آتا ہے لیکن جو سامنے والے ہیں وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے یا کسی کے احسان کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، پھر انسان دل ہی دل میں کڑتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی بھی کی لیکن اس کا مجھے بدلہ نہیں ملا، صلہ نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ تم یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم پر مکمل نگران ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ تم کسی کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہو، چاہے کوئی سامنے والا تمہاری نیکی کو ماننے یا نہ ماننے، اللہ رب العزت کو مکمل اس بات کی آگاہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دینے پہ قادر ہیں۔ لہذا انسان کو کبھی بھی دل چھوٹا کر کے نیکی کرنا چھوڑ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ صلہ تو انسان کو اللہ سے لینا ہے۔ جب انسان صلے کی جو امید ہے اللہ سے رکھے گا تو پھر یقیناً
یہ دل میں گلٹ نہیں رہے گا کہ میں کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا، اور نہ ہی انسان دل برداشتہ ہو کر نیکی کرنا چھوڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا تھا اس کی وضاحت، سب سے پہلے کہ جو آپ کو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ مجن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے کتنے عرصے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، تو اس کا جواب کچھ بہنوں نے تو بتایا اور کچھ بہنوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اس کے بارے میں نہیں ملا۔ تو 8 مہینے بعد، رخصتی کے 8 مہینے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر پوچھا گیا تھا کہ مکی اور مدنی سورہ مبارکہ کی وضاحت بتائیں، تو کچھ بہنوں نے تو بتائی، لیکن انہوں نے بھی بس یہی کہہ دیا کہ مدینہ میں جو نازل ہو مدنی اور جو مکہ میں نازل ہو مکی۔ تو اس کا یہ جواب تھا کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوں یا مکہ کے گرد و نواح میں، اس کو مکی ہی کہا جائے گا، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوں یعنی کہ مدنی دور میں، اس کو مدنی ہی کہا جائے گا، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہوں یا کہ مدینہ کے گرد و نواح میں، یا چاہے مکہ میں ہی نازل ہوں، تو اس کو مدنی ہی کہا جائے گا کیونکہ وہ مدنی دور کی سورہ مبارکہ ہوں گی۔ یہ بہت مختصر وضاحت ہے، اگرچہ اہل علم نے بہت ساری یعنی کہ اس کو ترتیب دی کہ جو سفر میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہیں یا آیا مبارکہ ہیں ان کو سفری کہا جائے گا، اور جو حضر میں نازل ہوئیں ان کو حضری کہا جائے گا۔ یہ ایک الگ علم ہے، تو جتنا آپ کا ہوم ورک تھا اس کے بارے میں اتنا آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ شوال کے روزوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے زمانہ بھر کے روزے رکھے۔ اس سے کیا مراد؟ کیونکہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ شوال کے روزے رکھیں، اور جیسا کہ آج شوال کی 9 تاریخ ہو چکی ہے تو ابھی سے روزے رکھنے سٹارٹ کر دیں، اور اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ ان کو ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، اور مہینہ کے شروع میں بھی رکھے جا سکتے ہیں اور درمیان میں اور اینڈ پہ بھی، کیونکہ اس میں بہت لوگ سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا تو یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید ایک ساتھ ہی رکھیں گے تو وہ یعنی کہ شوال کے 6 روزے گنے جائیں گے، اگر الگ الگ رکھیں گے تو شاید پھر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس میں رخصت ہے، آپ سارے مہینے میں کسی بھی وقت اور کسی بھی طریقے سے رکھ سکتے ہیں، اور یہ روزے لازمی رکھیں۔ جس طرح کہ حدیث قدسی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ بندہ مسلسل فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا قرب ادا کرتا ہوں۔ گویا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جب انسان یعنی کہ فرائض مومن بندہ ادا کرتا ہی ہے، تو فرائض کے ساتھ ساتھ جب نوافل ادا کرتا ہے تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا مقرب بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا کریں، تو پھر شوال کے 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل تو ویسے بھی رکھنے بہت آسان ہیں، دن بھی چھوٹے ہیں اور گرمی بھی نہیں ہے، موسم اچھا ہے، تو لازمی رکھنے کی کوشش کریں۔ اور جن بہنوں کے فرضی روزے رہتے ہیں وہ کوشش کریں کہ پہلے فرضی ادا کر لیں، پھر اس کے بعد شوال کے رکھیں۔ اگرچہ رخصت ہے بعد میں بھی رکھ سکتی ہیں، لیکن اگر بعض اہل علم کیا کہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ پہ اگر غور کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے اس کے ساتھ پھر شوال کے روزے رکھتا ہے، گویا کہ رمضان مبارک کے اگر روزے کمپلیٹ ہیں تو اس کے بعد پھر شوال کے روزے رکھنے کے بارے میں فضیلت ہے۔ اول ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ پہلے انسان اپنے فرائض پورے کرے، اس کے بعد پھر نوافل، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا، مشکل ہے، تو پھر اسلام میں اتنی بھی سختی نہیں ہے، کوشش کریں کہ آپ نفل جو ہیں وہ پہلے ادا کر لیں، شوال کے رکھ لیں، اس کے بعد پھر کوشش کے ساتھ فرض کی بھی ادائیگی کر لیں۔ ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ شوال کے روزوں کے ساتھ فرض کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے شوال کے روزے رکھنے ہیں تو اس کے ساتھ ہم فرض کی بھی نیت کر لیتے ہیں، یعنی کہ ایک تیر سے 2 شکار وہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ شوال کے جو روزے نفلی ہیں وہ الگ ہوں گے، اور جو فرض روزے ہیں جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ الگ ہوں گے۔
البتہ جو جمعرات اور سوموار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے جو مسنون روزے ہیں، ان میں آپ اپنے فرائض کی ادائیگی کر سکتے ہیں، لہذا شوال کے روزے لازمی رکھیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بہنوں نے یہ روزے رکھ لیے ہوں تو خود بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کریں گے۔ جو بھی رکھے گا تو آپ کو بھی یقیناً اس کا ثواب ملے گا۔ اور نمازوں میں وقت کی پابندی کریں، اور جو نیک اعمال رمضان مبارک میں کر رہے تھے وہی کرنے کی کوشش کریں، یعنی کہ ان عادات کو ویسے ہی ادا کرنے کی کوشش کریں، یقیناً اس پہ اللہ رب العزت اجر عظیم عطا کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔